بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ دنیا تباہی کے دہانے پر۔ چھٹی صدی عیسوی کا نصف بیت چکا تھا۔ دنیا اپنی تمام تر رنگینیوں اور رعنائیوں کے باوجود ہدایت سے خالی تھی۔ آسمانی رہنمائی کا دور دور تک کوئی نام و نشان تک نہیں ملتا تھا۔ ہندو مت یا بدھ مت، عیسائیت ہو یا یہودیت، ہر مذہب غافل تھے۔ جو مذاہب کبھی سابقہ انبیاء کرام کی تعلیمات کے نقیب تھے، اب تحریف در تحریف کا شکار ہو کر متاع بازار ہو چکے تھے۔ انبیاء کرام کی کتب اور صحیفے اپنی اصل شکل میں محفوظ نہ تھے۔ ہندو مت اس دور میں رائج مذاہب میں سے سب سے قدیم شاید ہندو مت تھا، جو مشرق میں تقریباً پورے جنوبی ایشیا کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے تھا۔ یہ ایک ایسا گورکھ دھندا تھا جسے اس مذہب کے پیشوا بھی سمجھنے اور سمجھانے سے قاصر تھے۔ ہمالیہ سے لے کر بحر ہند کے ساحل تک 33 کروڑ دیوی دیوتاؤں کی پوجا کی جا رہی تھی۔ گائے، بندر اور سانپ سے لے کر چوہے تک کی عبادت ہو رہی تھی۔ ہر محلے بلکہ ہر گلی کوچے میں ایک الگ معبود ہوتا تھا۔ ایک ہندو مورخ کے بقول خداؤں کی تعداد ہندوستان کی آبادی سے بھی بڑھ گئی تھی۔ ایک دیوی کا پجاری دوسرے کے معبودوں کو ماننا اپنی توہین سمجھتا تھا، چنانچہ ہندو مذہب کی وضاحت ہی تقریباً ناممکن ہو گئی تھی۔ اگر کوئی پوچھتا کہ ہندو کسے کہتے ہیں تو شاید جواب میں یہ کہا جاتا کہ ہر بت پرست ہندو ہے، مگر یہ جواب بھی اس وقت غلط محسوس ہوتا تھا جب لوگ دیکھتے تھے کہ ہندو رہنماؤں نے خدا کے وجود کا انکار کرنے والوں کو بھی ناستک کا نام دے کر ہندو دھرم میں شامل کر رکھا ہے، اور شودروں کو بھی ہندو شمار کیا ہے، حالانکہ انہیں مندروں میں آنے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ بدترین اعتقادی گمراہیوں کے بعد ذات پات کی تفریق ہندو سماج کا دوسرا روح فرسا المیہ تھا۔ ہندوؤں کے ہاں برہمن خدا کی اولاد، ہر گناہ سے پاک اور ہر چیز کے مالک سمجھے جاتے تھے، کیونکہ وہ مذہبی پیشوا تھے، کھتری، سیاسی اور عسکری امور کے مالک تھے۔ انہوں نے برہمنوں کو فکر معاش سے آزاد کر دیا تھا اور باقی قوم کو ظلم و استحصال کی چکی میں پیسنا اپنا مشغلہ بنا لیا تھا۔ ویش، جو تیسرے درجے کی ذات تھی، تجارت، زراعت اور صنعت و حرفت کے ذریعے دونوں بالا دست طبقوں کے لیے سرمایہ پیدا کرنے میں جٹے رہتے تھے، جبکہ چوتھے درجے میں آنے والی ذات شودروں کا حال جانوروں سے بھی بدتر تھا۔ وہ اونچی ذات والوں کے ساتھ بیٹھنا تو درکنار، ان کے کسی چیز کو چھو بھی نہیں سکتے تھے۔ انہیں پیدائشی گناہگار، ازلی مجرم اور دیوتاؤں کا دھتکارا ہوا قرار دے دیا گیا تھا۔ ان کا ہر فرد پیدا ہوتے ہی اونچی ذات والوں کا غلام تھا۔ ان پر ہر ظلم و ستم ڈھانا روا تھا اور ان کا صدائے احتجاج بلند کرنا بدترین جرم۔ شاہ معین الدین ندوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، برہمن کے لیے کسی بھی حالت میں کوئی بھی سزا نہیں تھی۔ اگر اچھوت اونچی ذات والے کو چھو لیتے تو ان کی سزا موت تھی۔ نیچے طبقے مذہبی تعلیم سے قانوناً محروم کر دیے گئے تھے۔ اخلاقی حالت انتہائی شرمناک تھی۔ ایک عورت کئی شوہر کر سکتی تھی۔ شراب گھٹی میں پڑی ہوئی تھی۔ بدمستی میں ہر گناہ ثواب بن جاتا تھا۔ مندر کے پجاری بد اخلاقیوں کا پیکر تھے۔ دیوداسیوں کی اخلاقی حالت شرمناک حد تک گری ہوئی تھی۔ عورتوں کی کوئی قدر و قیمت نہیں تھی۔ بعض طبقوں میں لڑکیاں قتل کر دی جاتی تھیں۔ عورت شوہر کی موت کے بعد تمام دنیاوی فوائد سے محروم کر دی جاتی تھی، اس لیے وہ شوہر کے ساتھ جل کر مر جانے کو زندگی پر ترجیح دیتی تھی۔ بدھ مت جنوبی ایشیا کا دوسرا بڑا مذہب بدھ مت تھا، جس کا بانی شہزادہ سدھارتھ تھا، جسے گوتم بدھ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ہندو مذہب میں ذات پات کی انسانیت سوز حد بندیوں سے تنگ آ کر اس نے تنہائی میں مراقبے اور ذاتی غور و فکر کے بعد ایک نیا اخلاقی نظام پیش کیا جس میں سب انسان برابر تھے، مگر اس کے ساتھ ساتھ ہندو مذہب کے رد عمل میں اس نے کروڑوں دیوی دیوتاؤں کا اس طرح انکار کیا کہ ایک خدا کا قائل ہونا بھی ضروری نہیں سمجھا۔ بدھ نے ذات پات کی قید سے آزادی دلانے کا نعرہ لگا کر کروڑوں انسانوں کو چونکا دیا، مگر خدا کے تصور کا خانہ خالی ہونے کی وجہ سے یہ مذہب ایک زمانے تک لوگوں کو متاثر نہ کر سکا۔ گوتم بدھ کے بعد بدھ مت کے پیشواؤں نے اشاعت مذہب کی کوشش کی تو ایک محسوس خدا کو پوجنے کی عوامی خواہش کو پیش نظر رکھتے ہوئے گوتم بدھ ہی کو خدا قرار دے دیا اور اس کی مورتی کو پوجا کرنے لگے۔
اس کی مورتی کی پوجا کو اتنا رواج دیا کہ ہندوؤں کی بت سازی اور صنم پرستی بھی پیچھے رہ گئی۔ بدھ کے مجسمے وسط ایشیا سے مشرق بعید اور بحر الکاہل کے جزائر تک نسب ہو گئے۔ یوں وحی کی رہنمائی سے محروم ہونے کے سبب ایک نئی اصلاحی تحریک مستقل گمراہی کا جال بن گئی۔ ایران کی مذہبی افتاد۔ مشرق کی سب سے بڑی طاقت ایران و خراسان اور وسط ایشیا تک پھیلی ہوئی ساسانی سلطنت تھی۔ شاہان ایران مجوسی تھے اور صدیوں سے آتش پرستی کو فروغ دے رہے تھے۔ مجوسی مذہب کا بانی زرتشت جو 7ویں صدی قبل از مسیح میں نمودار ہوا تھا، اسی نے روشنی اور اندھیرے، نیکی اور برائی اور خدائے خیر و خدائے شر کے درمیان جنگ کا تصور پیش کر کے لوگوں کو آتش پرستی کا خوگر بنایا۔ مجوسی سورج اور چاند کو بھی پوجتے تھے۔ اس کے علاوہ خود ایرانی بادشاہ کسریٰ بھی اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا۔ خسرو پرویز کے نام کے ساتھ ہی القاب لگائے جاتے تھے، خداؤں میں انسان غیر فانی اور انسانوں میں خدائے لاسانی۔ ان سب خداؤں کے اوپر وہ نیکی اور بدی کے دو الگ الگ خداؤں کو سب سے بالاتر مانتے تھے۔ نیکی کو فروغ دینے والا خدا یزداں اور برائی کا مالک خود خدا اہرمن کہلاتا تھا، جو شیطان کا بگڑا ہوا تصور تھا۔ ان کے خیال میں روز ازل سے یزداں اور اہرمن میں کشمکش جاری چلی آ رہی تھی، اور اسی وجہ سے کائنات میں خیر و شر، تعمیر و تخریب اور فتح و شکست کی مختلف شکلیں سامنے آتی رہتی ہیں۔ یہ ایرانیوں کے عقیدے کی بنیاد تھی، جس پر عجیب و غریب اعتقادات قائم تھے جو گاہے گاہے رنگ بدلتے رہتے تھے۔ مجوسیت چند مخصوص عبادتوں کا نام تھا جو خاص اوقات میں آتش کدے میں ادا کی جاتی تھیں۔ آتش کدے سے باہر ہر مجوسی شرعی اور اخلاقی حدود سے بالکل آزاد تھا۔ سود خوری، شراب نوشی اور زنا کاری جیسے گناہ جو اکثر معاشروں میں برے سمجھے جاتے تھے، ان کے نزدیک بالکل جائز تھے۔ یہاں تک کہ محارم سے جنسی تعلق قائم کرنے بھی ان کے یہاں درست تھا۔ چونکہ یہ مذہب اخلاقی تعلیمات سے یکسر خالی تھا، اس لیے اس کے 1000 سال بعد 3 صدی عیسوی میں مانی نے مجوسیت میں اصلاحات کا بیڑا اٹھایا اور دنیا سے برائیوں کے خاتمے کے لیے لوگوں کو دنیا ترک کرنے، جنگلوں میں جا بسنے اور نکاح و اولاد کی ذمہ داریوں سے دور بھاگنے کی ترغیب دی۔ یہ ایک دوسری انتہا تھی جو انسانی معاشرے کے تقاضوں کے بالکل خلاف تھی۔ اس لیے 5ویں صدی عیسوی میں جبکہ آل ساسان کی حکومت کا سورج نصف النہار پر تھا، مزدک نے نئی اصلاحات پیش کیں، جن کے تحت انسان کو ہر طرح کی عیاشی کی اجازت دے دی گئی۔ نہ صرف کھانے پینے، جائیداد اور مال و دولت میں، بلکہ عورتوں سے جنسی تعلقات میں بھی تمام مردوں کو برابر کا حق دے دیا گیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ لوگ ایک دوسرے کے گھروں کو لوٹنے لگے، کھیتوں اور املاک پر قابض ہونے لگے۔ جو شخص جہاں چاہتا، جس عورت کو چاہتا، اپنی جنسی تسکین کے لیے پکڑ لیتا۔ غرض ایرانی سلطنت اور معاشرت جو بلوچستان سے سمرقند و بخارا تک اور خراسان سے ایشیائے کوچک کی سرحدوں تک پھیلی ہوئی تھی، کبھی اس توازن اور اعتدال سے ہم آہنگ نہ ہو سکی جو ایک کامیاب اور پرامن معاشرے کے لیے ضروری ہے۔ اس کے برعکس وہاں بدامنی، تشدد، ظلم اور استحصال کا دورہ تھا۔ عوام انتہائی غربت اور بدحالی کی تصویر تھے، جبکہ حکمران ان کے برعکس دنیا کو جنت بنانے میں مصروف تھے۔ ایرانی شہنشاہیت کے زیر نگین 2 درجن کے لگ بھگ سلطنتوں کی آمدن کا اکثر حصہ بادشاہ اور شاہی اعیان کی تفریحات اور عیاشیوں میں خرچ ہو رہا تھا۔ پائے تخت مدائن میں کسریٰ کے شاہی باورچیوں کی تعداد 1000 سے زائد تھی، جبکہ گلوکاروں، رقاصاؤں، سازندوں، موسیقاروں، شکاری چیتوں، کتوں اور ان کو سدھانے والوں کی تعداد اس سے بھی زیادہ۔ موسم گرما کو موسم بہار بنانے کے لیے کسریٰ نے مشہور زمانہ قالین بہار تیار کرایا تھا، جس کے ایک مربع فٹ پر ہزاروں اشرفیاں خرچ ہوئی تھیں۔ چین کی اعتقادی حالت۔ مشرق کا آخری بڑا ملک چین اپنی تمام تر سرحدی وسعتوں، معدنی دولتوں، غیر معمولی ذہنی صلاحیتوں اور تہذیب و تمدن کی نفاست کے باوجود کنفیوشس کے فلسفے سے آگے نہیں بڑھ سکا تھا، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے 555 سال پہلے چین کے علاقے شانتونگ میں پیدا ہوا تھا اور پھر ایک فلسفی کی حیثیت سے متعارف ہو کر 3000 سے زائد شاگرد پیدا کر گیا تھا۔ اس مشرقی مفکر نے چند اخلاقی تعلیمات کو فلسفیانہ رنگ میں پیش کر کے انسانی ذہن کو ایک محدود دائرے میں سوچ بچار کی راہ پر ضرور لگایا تھا، مگر انسانی روح اور انسانی معاشرے کو درپیش ان عالمگیر مسائل کا حل پیش کرنے سے وہ بالکل قاصر رہا جو انسانیت کے اجتماعی ضمیر کے لیے المیہ بن چکے تھے۔
یورپ کی اخلاقی اور روحانی ابتری۔ مشرق میں تہذیب و تمدن کی ایک گہمہ گہمی ضرور تھی، مگر مغرب کا حال اس سے زیادہ برا تھا۔ مشرقی یورپ سے لے کر وسطی اور مغربی یورپ تک سوائے جہالت، افلاس، آلودگی اور جمود کے کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ یورپی باشندے علوم و فنون سے بالکل بے بہرہ تھے، باقی دنیا سے انہیں کچھ سروکار نہیں تھا۔ سیاست ہو یا معاشرت، تعلیم ہو یا صنعت یا تجارت، ہر چیز پر بدعقیدہ اور متعصب پادریوں کی اجارہ داری تھی، جن کی انتہا پسندی کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے ایک طرف تو جدید علوم و فنون کی حوصلہ شکنی کرتے ہوئے کائنات میں غور و فکر اور تحقیق و ایجادات کی ہر کوشش کو ممنوع قرار دے دیا تھا، جس کی وجہ سے ذہین لوگوں کی فکری اور نظری صلاحیتیں معطل ہو کر رہ گئی تھیں۔ دوسری طرف انہوں نے رومی سلطنت کی تقسیم کے ساتھ ساتھ کلیسا کو بھی دو حصوں، مشرقی کلیسا اور مغربی کلیسا میں بانٹ دیا تھا۔ مشرقی کلیسا کا مرکز قسطنطنیہ تھا، جسے آرتھوڈکس چرچ کہا جاتا تھا۔ اس کا سربراہ بطریق پیٹرک کہلاتا تھا۔ مغربی کلیسا کیتھولک چرچ کے نام سے موسوم ہو چکا تھا، جس کا پیشوا پوپ کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا۔ قسطنطنیہ اور روم کی سیاسی عداوت کے ساتھ دونوں چرچوں میں بھی دشمنی بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ دونوں اپنے اپنے عقائد ایک دوسرے پر ٹھونسنے کی کوشش کرتے رہتے تھے۔ مشرقی کلیسا کہتا تھا کہ باپ خدا کا رتبہ بیٹے یسوع مسیح سے بڑا ہے، جبکہ مغربی کلیسا دونوں کو بہرحال برابر قرار دیتا تھا۔ ایسے کئی تنازعے تھے جن کی وجہ سے باہم لعنت و تکفیر کی نوبت بھی آ جایا کرتی تھی۔ اس صورتحال سے متنفر ہو کر ہزاروں لوگ اپنا دین و ایمان بچانے کے لیے جنگلوں میں جا بسے اور راہب کہلائے، مگر کسی نوشتہ ہدایت سے محرومی کی وجہ سے وہ خود نت نئے گمراہیوں میں پڑ گئے۔ ان مذہبی لوگوں کو عام زندگی کے مسائل پر غور کرنے کی قطعاً فرصت نہیں تھی۔ پادریوں اور راہبوں کی بڑی تعداد تشدد پسند، مردم بیزار اور قنوطی تھی۔ وہ خود کو اذیت پہنچا کر خدا کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ انسانی معاشرے سے وہ بالکل کٹے ہوئے تھے۔ ان کے ہاں اب تک یہ طے نہیں ہوا تھا کہ عورت کو کس چیز کے خریدنے، بیچنے یا اس کا مالک بننے کا حق حاصل ہے۔ وہ اس پر بھی پورا یقین نہیں رکھتے تھے کہ عورت انسان ہے۔ ان کے بعض حلقوں میں صنف نازک کو کتے، بلی جیسا حیوان مانا جاتا تھا۔ انہیں اس میں بھی شک تھا کہ عورت میں روح ہے بھی یا نہیں۔ بعض لوگ اسے ایک بے جان مشین ہی تصور کرتے تھے۔ رابرٹ بریفالٹ لکھتا ہے، اس دور کی وحشیت و بہیمیت قدیم زمانے کی وحشت اور درندگی سے کئی گنا زیادہ تھی، کیونکہ اس کی مثال ایک بڑے تمدن کی لاش جیسی تھی جو گل سڑ گئی ہو۔ یورپ میں یہ دور افراتفری اور انتشار کا تھا۔ اٹلی اور فرانس سے مشرقی یورپ اور قسطنطنیہ تک سیاسی رسہ کشیوں اور طوائف الملوکی کے سوا کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ کوئی مصلح یا مجدد نہیں تھا جو جہالت کی ان تاریکیوں میں راہ راست کی طرف ہلکا سا اشارہ دے دیتا۔ ان کے پاس اصل انجیل کا کوئی مستند نسخہ باقی نہیں تھا، بلکہ وہ مدت دراز بعد دریافت ہونے والے ان نسخوں کو انجیل کا متبادل مان چکے تھے جو حواریوں کی یادداشتیں تھیں، اور ان میں بھی بے پناہ تحریف ہو چکی تھی۔ دین عیسوی کے اصل داعی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا، بے شک اللہ ہی میرا اور تمہارا رب ہے، بس تم اس کی عبادت کرو۔ مگر مسیحی پیشوا کا روپ دھارنے والے عیار یہودی پولس نے مسیحیت کی توحید کو تثلیث سے بدل ڈالا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام لیوا صلیب کے پیروکار بن گئے۔ یونانی فلسفے کے اثرات میں بہہ کر انہوں نے سیدھی سادی توحید کی دعوت کو چھوڑ دیا تھا اور رومی بت پرستوں کو جلد متاثر کرنے کی غرض سے باپ، بیٹے اور روح القدس کا عجیب و غریب فلسفہ مان لیا تھا، جس نے باقاعدہ عقیدہ تثلیث یعنی تین خداؤں پر یقین کی شکل اختیار کر لی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے یہودیوں کی باتوں پر یقین کر لیا تھا جو کہتے تھے کہ ہم نے عیسیٰ کو قتل کر دیا ہے، حالانکہ حقیقت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ آسمان پر اٹھا لیا تھا۔ اس میں شک نہیں کہ 6 صدی ہجری کے آخر میں بھی کہیں کہیں ایسے عیسائی مل جاتے تھے جو توحید کے قائل اور مروجہ عیسائیت سے بیزار تھے، مگر ایسے لوگوں کی تعداد بہت ہی کم تھی، اور جو تھے وہ کسی اصلاحی کوشش کی کامیابی سے مایوس تھے اور گوشہ نشینی کی زندگی گزار رہے تھے۔ فلاسفہ یونان۔ اس دور میں تہذیب و تمدن اور علوم و فنون کا ایک قدیم مرکز یونان تھا۔
چھٹی صدی عیسوی میں یہاں بازار فلسفہ کی رونق ماند پڑ چکی تھی، مگر اب بھی اسے سقراط، افلاطون اور ارسطو جیسے دانشوروں کی زمین کے حوالے سے جانا جاتا تھا۔ یہ سب کے سب اپنے دور کے نامور فلسفی تھے۔ سقراط حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے تقریباً 400 سال پہلے گزرا تھا۔ اس کے نامور شاگرد افلاطون کا زمانہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 350 سال پہلے کا ہے۔ پھر ارسطو، یا جو نامور یونانی فاتح سکندر اعظم کا استاد اور مشیر تھا، یونان کے شاہی خاندان کی سرپرستی میں ان فلسفیوں کی دکانیں خوب چمکی۔ سکندر اعظم نے مشرق کو افکار فلاسفہ سے آشنا کرنے کی خاطر مصر میں اسکندریہ کا شہر بسایا اور وہاں فلسطینیوں کو آباد کیا۔ اس طرح مشرق میں بھی فلسفیانہ علوم کی اشاعت شروع ہو گئی۔ یہ فلسفی ہر چیز اور ہر معاملے کو عقل کے ترازو میں تولنے کے عادی تھے۔ وہ کسی بھی مسئلے میں صحیح یا غلط کا فیصلہ کرنے کے لیے انسانی عقل کو کافی قرار دیتے تھے اور وحی کی ضرورت کا انکار کرتے تھے۔ ان فلسفیوں نے نہ صرف طب، فلکیات، ریاضی اور سیاست کے معاملات پر بحث کی، بلکہ خدا کائنات، خیر و شر اور مخلوق کے آغاز و انتہا کے مسائل کو بھی صرف اپنی سوچ سے حل کرنے کی کوشش کی۔ یہاں ان کا قدم ایسا پھسلا کہ وہ دور دراز کی گمراہیوں میں جا گرے۔ وہ عقل پر اکتفا کرنے کی وجہ سے خالق کی معرفت سے بالکل جاہل رہے۔ آخرت اور حشر نشر کے بارے میں ان کا ذہن کبھی صاف نہیں ہو سکا۔ اپنے علم کو حتمی اور کامل تصور کرنے کی وجہ سے انہوں نے کبھی رسولوں کی تعلیمات پر غور کرنے کی ضرورت ہی نہیں سمجھی۔ اس طرز فکر نے فلاسفہ اور ان کے پیروکاروں کو ایک طرح سے خدا اور آخرت کا منکر ہی بنا دیا۔ اس طرح شریعت اور وحی، حلال و حرام کے الفاظ ان کے لیے بے معنی ہو گئے۔ اس کے نتیجے میں یونان سمیت فلسفے سے متاثر ہر علاقے میں ایک مادر پدر آزاد تہذیب وجود میں آئی، جس میں شکوک و شبہات میں سرگرداں رہنے کو علم کا نام دیا گیا۔ عریانی اور فحاشی کو تہذیب و ثقافت مان لیا گیا۔ فلاسفہ کی دی ہوئی تہذیب نے یونان کا یہ حال کر دیا کہ ایتھنز کے چوکوں اور بازاروں میں فاحشہ عورتیں سرعام دعوت گناہ دیا کرتی تھیں۔ فلسفیوں کے دور عروج میں برہنگی یونانی تہذیب کا ایسا لازمی حصہ بن گئی کہ فنون لطیفہ کی ہر صنف، چاہے مصوری ہو یا مجسمہ سازی، اس کی عکاسی کرتی تھی۔ تھیٹروں میں عورتوں کا عریاں رقص کرنا عام بات تھی۔ کھیل کے میدانوں میں لوگ بالکل عریاں ہو کر کھیلتے اور تماشائی داد دیتے تھے۔ بدکاری، فحاشی، کھیل کود، ناچ گانا اور عیش و تفریح ہی زندگی کا مقصد ٹھہری۔ نئے نئے نظاروں سے عیش اور تفریح کا ذوق اس حد تک پہنچ چکا تھا کہ امراء اور شہزادے قیدیوں کو بھوکے درندوں سے لڑاتے اور اس تماشے سے محظوظ ہوتے۔ جنسی تسکین کے نت نئے طریقوں کی تلاش نے لوگوں کو فطری انداز سے اتنا منحرف کر دیا تھا کہ بڑے بڑے شرفاء ہم جنس پرستی کی لت میں مبتلا تھے۔ عام اوباشوں کا پوچھنا ہی کیا، جنہیں بازاروں میں عصمت فروش عورتوں کے جوتے چاٹتے دیکھا جا سکتا تھا۔ چھٹی صدی عیسوی کے اس دور میں جس کی ہم بات کر رہے ہیں، یونان کی جگہ روم کا طوطی بول رہا تھا اور عروج فلاسفہ کے سنہرے ایام بیت چکے تھے۔ تاہم رومی تہذیب کے انگ انگ میں فلسفیانہ خیالات رچے بسے تھے اور تقریباً وہ تمام برائیاں موجود تھیں جن کا بیج فلسفے نے بویا تھا۔ لفاظی ہی لفاظی۔ سب سے زیادہ مایوس کن بات یہ تھی کہ مشرق و مغرب کے ان فلسفیوں، انقلاب کے ان داعیوں اور انسانیت کے ان رہنماؤں کی تعلیمات صرف کتابی اور نظری تھی۔ عملی طور پر ان تعلیمات کا کوئی نمونہ دیکھنے کی کوشش کرنے والوں کو سوائے اندھیرے کے کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ ان میں کسی فلسفی یا داعی کی عملی زندگی اس بارے میں کوئی رہنمائی فراہم نہیں کرتی تھی کہ انسان کس طرح روح اور جسم کی پاکیزگی حاصل کرے، اس کی جلوت اور خلوت کیسی ہو، گفتار و کردار میں کیا جوہر ہوں، اس کا خالق سے تعلق کیسا ہو اور مخلوق سے کیسا، وہ خوشی میں کن جذبات سے آراستہ ہو اور رنج و صدمے میں اس کا رویہ کیا ہو، فتح اور کامیابی کے موقع پر اس کا برتاؤ کیا ہو اور شکست، مصیبت اور ناکامی سے دوچار ہو کر اس کے تاثرات کیسے ہوں، وہ کیسے سوئے، کیسے جاگے، بڑوں اور بزرگوں سے اس کا سلوک کیسا ہو، چھوٹوں سے کس طرح پیش آئے، گھریلو زندگی کن خوبیوں کا مرقع ہو اور معاشرتی مصروفیات میں طور طریقے کیا ہوں۔ دنیا کو ان سوالات کے عملی جوابات کی ضرورت تھی، مگر لگتا تھا کہ عمل کی نعمت عظمیٰ انبیاء سابقین کے ساتھ ہی دنیا سے معدوم ہو چکی تھی۔ یہود گمراہی میں غلطاں۔ اگر سرسری نظر سے دیکھیے تو اس دور میں دوسروں کی بنسبت
یہودیوں سے یہ توقع زیادہ کی جا سکتی تھی کہ ان میں کوئی نیا مصلح پیدا ہو جو انتہائی بگڑے ہوئے معاشرے میں کوئی تبدیلی لا سکے، کیونکہ ہزاروں برس سے بنی اسرائیل میں انبیاء کرام کا سلسلہ چلا آ رہا تھا۔ پھر ان کے پاس تورات کی شکل میں ایک ہدایت نامہ موجود تھا جس میں جا بجا تحریف کے باوجود ایک آخری پیغمبر کی نشانیاں بہرحال اب تک درج تھیں۔ خود یہود کو بھی یقین تھا کہ وہ آخری پیغمبر آنے والا ہے اور انہی میں سے ہوگا، کیونکہ صدیوں سے ان میں جلیل القدر انبیاء کرام کا ظہور ہوتا رہا ہے۔ یہود نے خود کو باقی معاشروں میں گھلنے ملنے سے بھی محفوظ رکھا تھا اور اپنے آبا کے طور طریقے کی حفاظت کرتے رہے تھے۔ ان کی علمی صلاحیتوں اور ذہانت کو دیکھتے ہوئے بھی ان میں کسی قائد اور مصلح کے ظہور کی امید کی جا سکتی تھی، مگر یہ صرف ظاہری جائزہ تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ قوم جو صدیوں تک خدا کے انعامات و اعزازات کی مستحق رہی، اندرونی طور پر اتنی گر چکی تھی کہ اس سے کسی خیر کی توقع عبث تھی۔ یہودیوں کی ساری خرابیوں کی جڑ ان کا غرور اور تکبر تھا۔ ماضی میں بار بار اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم سے بہراور ہونے کے بعد انہوں نے تصور کر لیا تھا کہ وہ خدا کے لاڈلے اور برگزیدہ ہیں۔ اس تصور نے انہیں مغرور کر دیا، جس کے نتیجے میں وہ خود رائی میں اور من مانی کے مریض بن گئے۔ جب یہ مرض حد سے بڑھا تو انہوں نے آسمانی شریعت کو بھی اپنی مرضی کے مطابق ڈھالنے کی کوشش شروع کر دی۔ تورات میں جا بجا لفظی تبدیلیاں کر دیں اور جو آیات اصل حالت میں باقی تھیں ان کے معانی اور مطالب اپنی طرف سے ایسے طے کر دیے جو ان کی خواہشات کے خلاف نہ ہوں۔ یہ نئے معانی اور مطالب یہود کے اس زوم کی عکاسی کرتے تھے کہ وہ کائنات کی بہترین مخلوق ہیں اور باقی سب انسان ان کے غلام ہیں۔ انہی من پسند تشریحات کو انہوں نے سینہ بسینہ ہدایت کا نام دیا تھا اور صدیوں سے انہی پر عمل کرتے آ رہے تھے۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا انکار اور ان کی تعلیمات کی مخالفت بھی اسی لیے کی تھی کہ ان کی تعلیمات سینہ بسینہ چلی آنے والی یہودی روایت کے خلاف تھیں اور یہود ان روایات سے دستبردار ہونے پر تیار نہ تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے 150 سال بعد یہودی علماء نے تورات میں ان من پسند خفیہ تشریحات کو پہلی بار قلم بند کیا اور ان کی تشریح کا کام شروع کیا۔ اس مجموعے کو مشنا کا نام دیا گیا اور یہودی علماء نے متفقہ طور پر فیصلہ سنا دیا کہ اب تورات کی بجائے مشنا پر عمل ہوگا اور تورات پر عمل کرنے والے خدا کے غضب کا شکار ہوں گے۔ بعد میں مشنا پر اضافے کر کے اسے تلمود کا نام دیا گیا۔ یہودی کے ہاں اسی پر عمل کیا جاتا ہے۔ نفس کی خواہشات کی خاطر شریعت میں تحریف اور تعویل کے اس سلسلے نے یہود کو آسمانی ہدایت سے اس قدر دور کر دیا تھا کہ اب ان کے اندرونی حالات سے واقف کوئی بھی شخص ان سے کسی خیر کی امید نہیں کر سکتا تھا۔ یہودیوں کے علماء کی دین فروشی، حق فراموشی اور اغراض پسندی ضرب المثل بن چکی تھی۔ ان کے سرمایہ داروں کی حرص و ہوس اور زبردستی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ ان میں ایسے لوگ بھی پیشوا اور رہنما تھے جو شیطانی طاقتوں سے کام لیتے تھے، جادو ٹونا کرتے تھے۔ ان کالے علوم کو وہ اپنے دشمنوں کے خلاف استعمال کرتے تھے اور ذکر الہی کی بجائے جادوئی اور شیطانی ریاضتوں کو اپنے من کی تسکین کا ذریعہ بنائے ہوئے تھے۔ یہود کے بڑے بڑے احبار اور قائد ان کی ہدایت بے چوں چرا مان لیا کرتے تھے۔ ان سب باتوں سے بڑھ کر یہود کی بد کرداری یہ تھی کہ صدیوں کی ذلت و خواری اور احساس محرومی نے ان میں ساری دنیا کے خلاف نفرت، حسد اور انتقام کے جذبات بھر دیے تھے اور اب وہ تمام انسانیت کو اپنا غلام بنانا چاہتے تھے۔ کئی علاقوں میں انہوں نے اس قسم کے تجربات شروع کیے تھے اور ان کوششوں میں مصروف رہ کر وہ حد درجے چالاک، مکار اور دغاباز بن چکے تھے۔ چنانچہ ان میں خفیہ تنظیمیں بنی، جاسوسیاں کرنے، سازشیں کر کے حکومتوں کے تختے الٹنے، ایک ملک کو دوسرے کے خلاف بھڑکانے اور ایک قوم کو دوسری کے خلاف استعمال کر کے اپنے مفادات حاصل کرنے کی روش پختہ ہو چکی تھی۔ اس تنگ نظری، خود پسندی اور بے رحمی کے ہوتے ہوئے ان سے یہ توقع عبث تھی کہ وہ دنیا میں کسی مثبت تبدیلی کا ذریعہ بن پائیں گے۔ اہل عرب کی دینی حالت 600 برس قبل از مسیح تک اہل عرب بت پرستی کی لعنت سے پاک اور دین ابراہیمی کے پیروکار تھے، مگر رفتہ رفتہ جزیرۃ العرب سے متصل بت پرست اقوام کے اثرات ان میں سرایت کرنے لگے۔ وحی کی رہنمائی سے محروم اور عمر بن لحی جیسے کج فکر لوگوں کی سربراہی نے نہ صرف قریش بلکہ جزیرۃ العرب کے تمام قبائل کو دین ابراہیمی سے بہت دور لا پھینکا اور دیکھتے ہی دیکھتے بتوں کی عبادت پورے عرب میں عام ہو گئی۔
پتھر کے مجسموں کو حاجت روا اور مشکل کشا مانا جانے لگا۔ لوگوں کا یہ عقیدہ بن گیا کہ ان مجسموں میں ایسی ارواح ہیں جو نفع و ضرر کی مالک ہیں اور امور کائنات کے مختلف شعبوں پر قدرت رکھتی ہیں۔ یہ بھی کہا جاتا تھا کہ یہ معبود اللہ کے قرب کا وسیلہ ہیں اور اس کی بارگاہ میں سفارشی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا کے اختیارات عطا رکھے ہیں۔ مشرکین کا خیال تھا کہ خالق کائنات تو اللہ ہے، مگر اب وہ فارغ ہے اور اس کی نیابت میں دوسرے معبود تمام امور کو چلا رہے ہیں، جن میں سے کوئی فتح و شکست کا مالک ہے، کوئی زندگی اور موت کا، کوئی روزی دیتا ہے اور کوئی صحت، کوئی بیماریاں دور کرتا ہے اور کوئی قحط سالی۔ حرم کے تبرکات کے ساتھ حد سے زیادہ عقیدت بھی بدعقیدگی کا سبب بنی۔ بعض عرب قبائل مکہ سے واپسی پر یہاں کے پتھر اٹھا کر لے جاتے، کعبہ کی طرح ان کا طواف کرتے۔ بعد میں ان پتھروں کی باقاعدہ پوجا بھی ہونے لگی۔ عرب میں قسم کے بت تھے، بعض بڑے بھاری بھرکم اور اپنی جگہ گڑے ہوئے تھے۔ مکہ کے اکثر مشہور بت ایسے ہی تھے، جبکہ ایسے ہلکے پھلکے مجسمے بھی تھے جو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیے جا سکتے تھے۔ عرب ان بتوں کو اصنام کہتے تھے، جو صنم کی جمع ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کا اصل سلم ہے، جو آرامی زبان کا لفظ ہے، عربی میں یہ لفظ صنم بن گیا۔ بتوں کے پجاریوں کو کاہن کہا جاتا تھا اور انہیں اللہ کے تقرب اور اس سے تعلق کا واسطہ مانا جاتا تھا۔ قریش سمیت تمام عرب قبائل کاہنوں کے پیروکار تھے اور کاہنوں، پجاریوں اور بت خانے کے خصوصی خادموں کو ہمراہ لیے بغیر کبھی جنگ کے لیے نہیں نکلتے تھے۔ یہی کاہن لشکر کے لیے نیک فعلی یا بد فعلی کے اشارے اخذ کرتے تھے۔ اہم فیصلوں میں ان کی رائے معتبر مانی جاتی تھی۔ ان کاہنوں میں قبیلہ کلب کا زہیر بن حباب اور قبیلہ بنو عبس کا زہیر بن جزیمہ مشہور ہیں۔ منات وہ پہلا بت تھا جس کی عرب میں پرستش کی جاتی تھی۔ اسے قسمت کا مالک مانا جاتا تھا۔ اسے بنو خزاعہ کے رئیس عامر بن لحی شام سے لے کر آیا تھا۔ قریش کے علاوہ بنو حذیل اور یثرب میں آباد اوس اور خزرج بھی اس کے خاص پجاری تھے۔ حبل قریش کا سب سے بڑا بت تھا، جسے عامر بن لحی نے کعبہ میں نصب کیا تھا۔ یہ سرخ عقیق سے تراشا ہوا انسانی شکل کا مجسمہ تھا۔ اس پر 100 اونٹوں کی بھینٹ چڑھائی جاتی تھی۔ کعبہ کے طواف کے بعد لوگ اس کے پاس سر منڈواتے تھے۔ اس کے چڑھاووں کا مستقل خزانہ تھا، جس کے لیے ایک نگران مقرر تھا۔ دوسرا مشہور بت لات تھا، جو طائف کے بت خانے میں نصب تھا۔ یہ ایک سفید چوکور مجسمہ تھا۔ عرب اس کے نام کی قسمیں کھایا کرتے تھے۔ اسے بنو ثقیف، جو طائف اور اس کے گرد و نواح میں آباد تھے، کہ ایک سخی انسان کے نام پر بنایا گیا تھا، جو حاجیوں کو ستو گھی میں تر کر کے دیتا تھا۔ اس کی موت کے بعد عمر بن لحی کے بہکاوے میں آ کر طائف کے لوگوں نے اس کا بت بنا ڈالا۔ اہل عرب درختوں کی عبادت بھی کرتے تھے، جیسے عزا نامی مشہور مؤنث بت بنو غطفان کے ایک ببول کے درخت کے نام پر بنایا گیا تھا، جسے دیوی کی حیثیت دی گئی تھی۔ قریش کے لوگ عبد العزا نام بڑے فخر سے رکھا کرتے تھے۔ عزا کی الگ قربان گاہ تھی، جہاں جانور قربان کیے جاتے تھے۔ ذات انواط، یہ بھی قریش کا مشہور مقدس درخت تھا، جس کی عبادت کے لیے ایک دن کا اعتکاف کیا جاتا تھا۔ جنگ کے دوران حبل، لات اور عزا کے نعرے لگا کر قوم کا حوصلہ بڑھایا جاتا تھا۔ بت پرستی کی ریل پیل کا یہ عالم تھا کہ 360 بت کعبہ کے صحن میں تھے، جن میں اساف اور نائلہ نامی بت بڑے مشہور تھے۔ لوگ طواف کا آغاز اساف سے کرتے اور اختتام نائلہ پر۔ ان میں سے پہلا بت مذکر تھا اور دوسرا مؤنث۔ ان کے علاوہ دومت الجندل میں ود کی پرستش ہوتی تھی، جس کی نگرانی قریش کے پاس تھی۔ سوا بنو حذیل کا بت تھا۔ اہل جرش کے ہاں یغوث نامی بت کی پوجا ہوتی تھی، جو شیر کی شکل کا تھا۔ اہل خیوان میں یعوق کی عبادت کا رواج تھا۔ یہ گھوڑے کی صورت جیسا تھا۔ یمن کا قبیلہ حمیر نصر کا پجاری تھا، جو گدھ کا مجسمہ تھا۔ یہ پانچوں نام ود، سوا، یغوث، یعوق اور نسل اصل میں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے بتوں کے تھے، جو ہزاروں سال قبل بابل یعنی عراق میں غرق ہو چکی تھی، مگر ایک زمانے کے بعد بت پرستوں نے انہی ناموں کو نئی شکلوں میں زندہ کر لیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل عرب بعض جانوروں کے تقدس کے اس حد تک قائل تھے کہ ان کے مجسمے بنا کر انہیں پوجتے تھے۔
مورخ ابن کلبی کا کہنا ہے مکہ کے ہر گھر میں ایک بت تھا جس کی لوگ عبادت کرتے تھے۔ جب کوئی سفر پر جاتا تو بت کو چھو کر نکلتا اور واپس آتا تو سب سے پہلے بت کو چھوتا۔ کچھ لوگ بت پرستی کی جگہ ستاروں کو مقدس، نظام دنیا کا مختار اور دعا کے لیے قبلہ و کعبہ سمجھتے تھے۔ یہ صابئین کہلاتے تھے۔ مکہ والوں کی زبان میں ہر ایسے شخص کو بھی صابی کہا جاتا تھا جو بت پرستی کا منکر ہو۔ عربوں کی اخلاقی حالت۔ جہاں تک عربوں کی اخلاقی حالت کا تعلق ہے، وہ بعض فطری اوصاف برقرار رہنے کے باوجود بہت بگڑ چکی تھی۔ بات بات پر لڑنا جھگڑنا اور تلواریں سونت کر ایک دوسرے پر پل پڑنا ان کی عادت تھی۔ ذرا سے اختلاف پر بڑی بڑی جنگیں شروع ہو جاتی تھیں جو نسل در نسل چلتی رہتی۔ شراب نوشی اتنی عام تھی کہ ہر گھر میں کدے معلوم ہوتا تھا۔ جوئے کی لت ایسی پڑی تھی کہ لوگ اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دیتے اور اسے فخر کا باعث قرار دیتے۔ چوری ڈاکہ عام تھا۔ بعض قبیلوں کا مستقل پیشہ لوٹ مار ہی تھا۔ شرم و حیا اس طرح رخصت ہوئی تھی کہ لوگ سرعام عورتوں سے آنکھیں لڑاتے، محفلوں میں اپنی محبوباؤں کا ذکر کرتے اور ان کی یاد میں اشعار سناتے پھرتے تھے۔ ان کے ہاں نکاح کی اہمیت ضرور تھی، مگر زنا بھی کوئی بری شے نہیں تھی۔ پیشہ ور عصمت فروش عورتیں آبادیوں میں رہتیں اور ان کے گھر مخصوص جھنڈوں کی وجہ سے دور سے پہچانے جاتے۔ اس معاشرے میں عورت کی کوئی قدر و قیمت نہیں تھی۔ ایک آدمی بھیڑ بکریوں کی طرح جتنی عورتیں چاہتا اپنے پاس رکھتا۔ عورتیں میراث میں تقسیم ہو کر ایک سے دوسرے کی ملکیت چلی جاتی۔ لوگ اپنے ہاں لڑکا پیدا ہونے پر فخر کرتے اور لڑکیوں کی پیدائش پر منہ چھپاتے پھرتے تھے۔ بہت سے لوگ لڑکیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دیتے تاکہ قبیلے میں ان کی رسوائی نہ ہو۔ عربوں کی اس حالت کی جامع تصویر حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے نجاشی کے دربار میں یوں کھینچی تھی: ہم ایک جاہلیت والی قوم تھے، بتوں کی عبادت کرتے تھے، مردار کھاتے تھے، ہر قسم کی بے حیائیوں اور گناہوں میں آلودہ تھے۔ ہم میں سے جو طاقتور ہوتا کمزور کو چیر پھاڑ دیتا تھا۔ عبد المطلب۔ قریش کے سردار ہاشم شام کی تجارت کے سفر میں یثرب سے گزرا کرتے تھے۔ ایک بار یہاں بنو نجار کے ایک رئیس عمر بن لبید کے یہاں قیام ہوا۔ دونوں میں تعلق خاطر اتنا بڑھا کہ ہاشم کی درخواست پر عمر نے اپنی بیٹی سلمہ ان کے نکاح میں دے دی۔ ہاشم عین جوانی میں انتقال کر گئے۔ اس وقت ان کی بیوی سلمہ اپنے میکے یثرب میں تھیں اور امید سے تھیں۔ کچھ مدت بعد وہیں بچے کی ولادت ہوئی جس کا نام شیبہ رکھا گیا۔ یہ یتیم بچہ 7 برس تک اپنے ننھیال میں پلتا رہا۔ مکہ میں ہاشم کے ورثاء کو کوئی پرواہ نہ تھی کہ ان کے خاندان کا ایک انمول جوہر کہاں گمنامی میں پڑا ہے۔ 7 برس بعد ہاشم کے بھائی مطلب کو یثرب سے آنے والے کسی شخص نے کہا: میں نے یثرب میں کچھ لڑکوں کو دیکھا ہے جن میں تمہارا بھتیجا بھی تھا۔ ایسے قیمتی بچے سے محروم رہنا اچھا نہیں۔ یہ سنتے ہی مطلب نے یثرب کا رخ کیا، ہاشم کی بیوہ سے ملے اور ان کی اجازت سے شیبہ کو مکہ لے آئے۔ مکہ میں داخل ہوتے وقت شیبہ سواری پر ان کے آگے بیٹھا تھا۔ لوگ سمجھے کہ مطلب نے کم سن غلام خریدا ہے۔ اس دن سے وہ شیبہ کو عبد المطلب کہنے لگے، یعنی مطلب کا غلام۔ جو ان جوان ہو کر یہی عبد المطلب بن ہاشم قریش کے سب سے نامور سردار بنے۔ مطلب نے عمر بھر اپنے بھائی ہاشم کی جانشینی کا حق ادا کرتے ہوئے حاجیوں کی خدمت کی۔ جب مطلب نے ایک سفر کے دوران یمن کے دور دراز علاقے میں وفات پائی تو ان کے بھتیجے عبد المطلب بن ہاشم ان خدمات پر مامور ہوئے۔ عبد المطلب نے حاجیوں کو پانی پلانے اور کھانا کھلانے کے ایسے عمدہ انتظامات کیے جو ان سے پہلے قریش میں کسی نے نہیں کیے تھے۔ عبد المطلب نے کئی نکاح کیے جن سے بکثرت اولاد ہوئی۔ ایک نکاح اپنے ننیال یعنی بنو نجار کی لڑکی فاطمہ بنت عمر بن عائز سے کی۔ اس بیوی سے ان کے سب سے نامور بیٹے عبداللہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی ولادت ہوئی۔ اسی زمانے میں حضرت عبد المطلب نے خواب دیکھا کہ کوئی شخص انہیں زمزم کا کنواں کھودنے کی ہدایت دے رہا ہے۔ زمزم کا کنواں ایک عرصے سے بند تھا۔ بنو جرہم جب مکہ سے بھاگے تھے تو جاتے جاتے زمزم کے کنویں کو مٹی پور کر کے زمین کے برابر کر گئے تھے۔ تب سے یہ کنواں بے نام و نشان تھا۔ عبد المطلب نیند سے جاگے اور سویرے سویرے اپنے بیٹے حارث کو لے کر زمزم کے مقام پر پہنچ گئے۔ دونوں نے مل کر کھدائی شروع کی تو پانی کی دھار نمودار ہوئی، جسے دیکھ کر حضرت عبد المطلب بے حد مسرور ہوئے۔ اس طرح صدیوں بعد زمزم کا پانی دوبارہ جاری ہوا۔ چونکہ زمزم کی از سر نو دریافت عبد المطلب کا کارنامہ تھا، اس لیے وہ اس کی خدمت میں کسی اور خاندان کو شریک نہیں کرنا چاہتے تھے، مگر قریش کے سردار ان سے جھگڑنے لگے۔ ان کی کوشش تھی کہ زمزم کی تولیت میں بنو ہاشم انہیں بھی حصہ دیں۔
اس موقع پر عبد المطلب نے نظر مانی کہ اگر ان کے 10 لڑکے ہوئے تو وہ ان میں سے ایک کو اللہ کے لیے قربان کر دیں گے۔ اللہ کی قدرت کے حارث کے بعد عبد المطلب کے ہاں مزید 9 لڑکے پیدا ہوئے، یعنی زبیر، حجل، زرار، مقوم، ابو لہب، ابو طالب، عبداللہ، عباس اور حمزہ۔ جب 10ویں لڑکے حمزہ کی ولادت ہوئی تو عبد المطلب پر اپنی نظر پورا کرنا ضروری ہوئی۔ عبداللہ، انہوں نے بیٹوں کے ناموں کی قرعہ اندازی کی کہ کس کو ذبح کیا جائے۔ ہر بار قرعہ حضرت عبداللہ ہی کے نام نکلا۔ عبد المطلب کو اپنے اس بیٹے سے بے حد محبت تھی، اس لیے وہ بہت رنجیدہ ہوئے۔ بہرحال دل پر پتھر رکھ کے عبداللہ کو لٹایا اور ذبح کرنے کے لیے چھری اٹھائی۔ تب ان کے ایک لڑکے نے آگے بڑھ کر عبداللہ کو پاؤں کے نیچے سے کھینچا۔ ادھر قریش کے سردار بھی دوڑے ہوئے آئے اور انہوں نے عبد المطلب کو زبردستی روک دیا اور کہا کہ اگر ایسا کرو گے تو انسانوں کی قربانی کی رسم چل پڑے گی۔ اس کے بعد قریش کے مشورے سے عبد المطلب طویل سفر کر کے ایک کاہنہ کے پاس گئے جو خیبر میں رہتی تھی۔ اس کو صورتحال بتا کر اس کی تجویز پر عمل کیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت عبداللہ کے بدلے 100 اونٹ قربان کیے گئے۔ کچھ دنوں بعد حضرت عبداللہ کا نکاح بنو زہرہ کی ایک خاتون آمنہ بنت وہب سے ہو گیا، جو قریش کی تمام عورتوں میں سب سے زیادہ شریف اور بہترین نسبت کی حامل تھیں۔ انہی عبداللہ اور آمنہ کی قسمت میں حضور رحمت دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین ہونے کی عظیم ترین سعادت لکھی ہوئی تھی۔ حضرت عبداللہ 25 برس کے تھے کہ قریش کے تجارتی قافلے کے ساتھ شام گئے۔ واپسی میں وہ اپنے والد کے حکم کے مطابق یثرب سے کھجوروں کا ذخیرہ لینا چاہتے تھے، مگر اس سے پہلے ہی اتنے بیمار پڑ گئے کہ سفر کے قابل نہ رہے۔ عبد المطلب کو اطلاع ہوئی تو انہوں نے فوراً اپنے بیٹے حارث کو یثرب روانہ کیا تاکہ وہ عبداللہ کی خیر خبر لیں، مگر جب حارث یثرب پہنچے تو اس سے ذرا پہلے حضرت عبداللہ 1 ماہ کی بیماری کے بعد وفات پا چکے تھے اور انہیں نابغہ جعدی کے احاطے میں دفن کر دیا گیا تھا۔ عبد المطلب کو اپنے جوان سال لاڈلے بیٹے کی ناگہانی موت کا شدید غم ہوا۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ اس بیٹے کی جگہ اللہ تعالیٰ انہیں ایسا پوتا دینے والا ہے جو ان کا نام تا قیامت زندہ رکھے گا۔ جزیرۃ العرب پر عنایت آسمانی۔ ساری دنیا پر چھائی ظلمت و گمراہی کی اس تاریک شب کا اگر کوئی سرا نظر آتا تھا تو وہ اس آخری نبی کا ظہور تھا، جس کی پیش گوئیاں گزشتہ رسولوں اور ان کے سچے پیروکاروں کی زبانی دنیا کی مختلف قوموں اور خطوں میں پھیل چکی تھیں۔ تاہم کسی کو یہ توقع نہیں ہو سکتی تھی کہ اس آخری نجات دہندہ کا ظہور عرب کے بے آب و گیاہ صحرا سے ہوگا۔ خود عربوں کو بھی اپنے اندر ایسے کسی انقلاب کی امید نہیں تھی، مگر ان کے تمام تر عیوب اور خرابیوں کے باوجود حق تعالیٰ نے آخری عالمگیری نبی کی بعثت اور ان کی مدد و نصرت کے لیے اسی قوم کا انتخاب کیا۔ اس میں بے شمار حکمتیں تھیں۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ گمراہی اور تاریکی کے اس دور میں بھی عربوں میں اعلیٰ اوصاف اور شریفانہ خصوصیات کے بہت سے جوہر باقی تھے۔ ہندوؤں اور یہودیوں کے برعکس وہ دھوکے اور فریب کے عادی نہیں تھے۔ اپنی جاہلیت کے باوجود وہ سچے اور کھرے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ زیرک اور ہوشیار بھی تھے، دھوکہ کھاتے تھے، نہ دینا پسند کرتے تھے۔ وہ بڑے بڑے شہروں اور قدیم تہذیبوں کے ان قدرتی اثرات سے پاک تھے جو انسان کو بزدل، آرام پسند اور سست بنا دیتے ہیں۔ ان کی رگوں میں گرم خون دوڑتا تھا اور طبیعتیں کسی بھی خطرے کا سامنا کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتی تھیں۔ یہودی صدیوں کی غلامی کی وجہ سے پست طبیعت ہو چکے تھے اور چوروں کی طرح خفیہ سازشوں میں مصروف تھے۔ ادھر رومی اور فارسی طویل مدت سے بادشاہت کرتے کرتے انا پسند اور مغرور ہو چکے تھے۔ عرب نہ تو کسی کے غلام رہے تھے نہ حاکم، وہ اپنی مختصر سی دنیا کی آزاد پنچھی تھے۔ نہ تو کسی پر حملہ کرتے تھے نہ کسی کے دام میں آتے تھے۔ دنیا کی تمام قدیم تہذیبوں کے باسی اپنی گمراہی کو علوم و فنون کی ملمہ سازی میں اس طرح چھپا چکے تھے کہ کسی بھی معاملے میں اپنی جہالت اور کم علمی کا یقین کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اس کے برعکس عرب سادہ طبیعت اور حق شناس تھے۔ ان کے دل و دماغ کسی گمراہ کن فیصلے کو پیچیدگیوں میں نہیں الجھتے تھے۔ انہیں بس یہ احساس دلانے کی ضرورت تھی کہ وہ صحیح رستے پر نہیں ہیں، پھر ان کی سمت بدلنے میں کوئی دیر نہیں لگ سکتی تھی۔ جغرافیائی لحاظ سے بھی عالمگیر دین کے آغاز اور عالمگیر امت کے مرکز کے انتخاب میں سرزمین عرب کو فوقیت حاصل تھی، اس لیے کہ یہ آباد زمین کے عین درمیان خط استوا پر تینوں بڑے بر اعظموں ایشیا، یورپ اور افریقہ کے سنگم کے قریب واقع ہے۔ اکثر مشرقی اور مغربی ممالک اس سے یکساں فاصلے پر ہیں۔
اس لیے یہاں سے جاری ہونے والے کسی پیغام، کسی دعوت یا کسی تحریک کے لیے پوری دنیا پر جلد اثر انداز ہونے کے امکانات زیادہ تھے۔ اگر عرب کی جگہ ہندوستان یا یونان جیسے قدیم تہذیبی مراکز کو ایک نئے دین کا مرکز بنایا جاتا تو یہ اثرات دنیا کے مشرق یا مغرب تک ہی محدود رہ جاتے۔ ایک نئے دین کے لیے عرب کا انتخاب دفاعی لحاظ سے بھی بڑی حکمت پر مبنی تھا، کیونکہ یہ خطہ تینوں اطراف سے سمندر کی لہروں میں اور شمال کی جانب صحرا کی وسعتوں سے گھرا ہوا تھا۔ اسی لیے اس علاقے میں فوج کشی کرنا نہایت دشوار شمار ہوتا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ ہزارہا برس گزرنے کے باوجود عرب کبھی کسی کے غلام نہیں رہے تھے۔ یونان کے سکندر اعظم بابل کی بخت نصر اور ایران کے کورش جیسے فاتحین ان کے قریب سے گزر گئے، مگر اس کی ریگستانی بھول بھلیوں میں داخل ہونے سے گریزاں رہے۔ آخری رسول کے لیے سادہ منش، غریب اور جفاکش عربوں کے چناؤ میں یہ حکمت بھی کار فرما تھی کہ اس طرح خدا تعالی دنیا کو اپنی قدرت، طاقت اور غلبے کا نظارہ کرانا چاہتا تھا۔ اگر آخری نبی روم یا فارس جیسی کسی بڑی مملکت سے تعلق رکھتے تو اس دین کی دعوت پھیلنے پر دنیا کو یہ کہنے کا موقع مل سکتا تھا کہ ان بڑی قوموں کی دولت اور ثروت اور قوت کے بلبوتے پر یہ دین پھیل گیا ہے، ورنہ بذات خود اس دین میں کوئی انوکھی بات نہیں تھی۔ خالق دو جہاں نے آخری پیغمبر کو ایک کمزور اور مفلس معاشرے میں پیدا فرما کر اس شبہے کا امکان ہی ختم کر دیا، اور عملی طور پر یہ حقیقت ذہن نشین کرا دی کہ وہ اپنے فیصلے کو نافذ کرنے، اپنے دین کو پھیلانے اور اپنے رسول آخر الزمان کا نام نامی دونوں جہان میں بلند کرنے کے لیے مال و دولت اور بڑے بڑے لشکروں اور حکومتوں کا محتاج نہیں ہے۔ وہ چاہے تو کمزوروں سے بھی کام لے سکتا ہے اور انہیں زمین کی خلافت جب چاہے عطا کر سکتا ہے۔ اس طرح آخری نبی اگر یونان، اسکندریہ یا قسطنطنیہ جیسے کسی قدیم علمی مرکز میں نمودار ہوتے تو لوگوں کو یہ شبہ ہو سکتا تھا کہ اس نبی نے قدیم